مسیح یسوع کے بابرکت جلالی خوبصورت پیارے نام میں آپ سب کو سلام. آپ اس وقت واچ کر رہے ہیں فیتھ ٹی وی، جس کے چیئرمین اور فاؤنڈر جو ہیں وہ ریورنڈ سیسل جان برکت ہیں، جن کو خدا نے یہ رویا بخشی کہ وہ میڈیا کے ذریعہ سے کلام کی منادی کو ممکن بنائیں تاکہ پوری دنیا میں خدا کا کلام جگہ بہ جگہ لوگوں تک پہنچ سکے اور لوگ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں. میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر بنیامین راکی پروگرام کلام کے بھید میں ایک مرتبہ پھر آپ کو ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں. اور یقیناً یہ پروگرام کلام کے بھید ہم سب کے لیے باعث برکت ہے، اور اس میں ہم مختلف خداوند کے کلام کو، خوبصورت باتوں کو سیکھتے ہیں، اور پھر وہ باتیں جب ہم اپنی زندگی پر اپلائی کرتے ہیں تو پھر ان باتوں کی وجہ سے ہماری جو اسپرچل لائف ہے وہ اور زیادہ بہتر ہوتی چلی جاتی ہے. تو آج بھی ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ان کا تعارف لیں، آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. قدوس پاک زندہ جلالی آسمانی خدا یسوع کے پیارے نام میں ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو جو مائٹی لارڈ ہے، قادر مطلق ہے، ہم سب کا خدا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خدا بندوں کا خدا ہے. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے تیرے پیغمبر کے لیے، اور خدا پاک خدا تو نے موقع بخشا ایک مرتبہ پھر ہم خدا پاک خدا تیرے کلام کی منادی کریں. تیرے بندہ کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں، اس میں سے ہو کر کلام کرنا تاکہ برکت اور تازگی کے دن آئے. اور جب تیرے لوگ خدا تیرے کلام کو سنتے ہیں تو تیرا نام ان کی زندگی سے جلال پائے. یسوع کے پیارے نام میں چاہتے ہیں کہ خداوند تو فیتھ ٹی وی کو برکت دے، آنرز کو برکت دے، ساری ٹیم کو برکت دے، تاکہ خداوند ہم اسی طرح جاں فشانی کے ساتھ تیرا کام کرتے چلے جائیں، اور خدا پاک خدا لوگوں کو تیری برکات ملے تاکہ ان کی زندگیاں یکسر یسوع کے نام میں بدل جائیں، اور یسوع کا عظیم نام ہم سب کی زندگی سے عزت اور جلال پائے یسوع کے نام میں، آمین. تو آئے ہم آج کے گیسٹ کا تعارف لیتے ہیں. جی پاسٹر صاحب، آپ اپنا تعارف دیں تاکہ لوگ آپ کو جانیں کہ کس طرح آپ خدمت کرتے ہیں اور آپ کی خدمت کیسی جا رہی ہے. سب سے پہلے تو خدا ان کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام. سب سے پہلے تو میں سیسل جان برکت صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، خدا کے خادم کا، کہ ایک بار پھر سے مجھے یہاں پر آنے کا موقع ملا ہے کہ آپ کے سامنے خدا کے کلام کے بھید کو بیان کر سکوں. میرا نام پاسٹر ندیم عزیز ہے، اور آصف ٹاؤن 1 نمبر سے میرا تعلق ہے، اور خدا کے فضل سے پچھلے 15 سال سے میں مشن چرچ کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اور خدا ان جگہ بہ جگہ اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اس ٹی وی چینل کو جو خدا کے خادم کی رویا ہے اسے محبت دے رہے ہیں اور خدا کے کلام کو سن رہے ہیں. تو بس سب آج آپ کلام کا کون سا حصہ ہمارے ساتھ بیان کریں گے تاکہ ہم آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں. بس میں ضرور آج اپنے کلیسیا سے، اپنے پیارے بہن بھائیوں سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک چیز جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ نامعافی ہے، جس کی وجہ سے آج بہت سارے خاندان جو ہیں، فیملیز جو ہیں، وہ بہت ساری مشکلات کا شکار ہیں. اور آج بہن بھائیوں میں، میاں بیوی میں، بچوں میں اس قدر یہ ایک ایسی عادت پائی جاتی ہے جس سے نامعافی کہتے ہیں، یعنی نامعافی کا رویہ. جی، یہ موسٹلی لوگوں میں موجود ہے، اور ہم اس کو ہر سطح پر دیکھتے ہیں. جی جی، یعنی شخصی طور پر بھی موجود ہے، اور پھر اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو نامعافی کا رویہ ہے یہ میاں بیوی کے اندر، بہن بھائیوں کے اندر، اور نہ صرف خاندانوں کے اندر بلکہ کلیسیا کے اندر بھی پایا جاتا ہے. تو آپ ذرا بتائیں لوگوں کو کہ کیا ہونا چاہیے. میں ضرور آج ایک حوالہ اپنے عزیزوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کلام مقدس میں سے، متی کی انجیل اور اس کا 18واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے. یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، اور اس آپ حوالے کو پڑھیں گے تو آپ یقیناً اس سے برکت پائیں گے. جی، خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، اس وقت پطرس نے پاس آ کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے
تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ یسوع نے اس سے کہا میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک۔ تو یہ حوالہ جو ہے ہمیں اس بات کی آگاہی کرتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا جو ہے ہر روز چاہیے، اور معافی جو ہے ہمیں خدا کے نزدیک کرتی ہے، خدا کی قربت میں لے کے آتی، کیونکہ خدا کا یہی نسل انسانی کے لیے پلان تھا۔ آدم اور حوا کے گناہ کے بعد نسل انسانی کو معافی کی ضرورت تھی، تو خدا نے اپنے بیٹے ہمارے یسوع المسیح کو اس دنیا میں بھیج کر نسل انسانی کے لیے معافی کا پیغام پہنچا، اور یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا ہی نسل انسانی کی معافی کے لیے ہے۔ اگر یسوع کا اس دنیا میں آنا معافی کے لیے ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں۔ اگر ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے تو بائبل میں لکھا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے تو ہمارا بھی جو انصاف ہے وہ بغیر معافی کا ہی ہوگا۔ یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم دوسروں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارے قصور معاف کیے جائیں گے، یعنی دعائے بانی کا حصہ ہے، اور دعائے بانی ہر ایک کو آتی ہے، چاہے عمر میں بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے، اس نے دعائے بانی کو یاد کیا ہوا ہے تو وہ دعائے بانی کو یاد رکھتا ہے اور اس کو آتی ہے۔ تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تم معاف کرو گے تو پھر تمہارے قصور معاف ہوں گے۔ اور پاسٹر صاحب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم زیادہ تر جو معافی کا پیغام سنتے ہیں نا وہ ہوتا ہے یا تو کرسمس کے موقع پر یا پھر نئے سال کے موقع پر یا پھر ایسٹر کے موقع پر۔ تو یہ معافی کا جو پیغام ہے یہ سیزن وائز نہیں ہے کہ کرسمس کے سیزن میں ہم اس پیغام کو سنیں یا نئے سال کے موقع پر ہم اس پیغام کو سنیں، بلکہ یہ فار ایور ہے، اور یہ ہر دن کے لیے، ہر دن کے لیے، ہر لمحہ، ہر دن۔ یعنی اگر سال میں 365 دن ہے تو 365 دن ہی ہمارے لیے معافی کا پیغام لے کر آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ تو ہم مزید ذرا انفارم کریں کہ کس طور پر ہم دوسروں کو معاف کر سکتے ہیں اور کس طور پر ہم خداوند کی قربت میں بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے ابھی بولا ہے کہ جو معاف کرنے کا رویہ ہے وہ ہمیں خدا کی قربت میں مضبوط کرتا ہے۔ آمین، بالکل صحیح۔ میرا یہ تجربہ ہے کہ ہم معاف کروانا تو چاہتے ہیں، معاف کرنا نہیں چاہتے ہم۔ ونڈرفل کہ ہمیں معافی، ہم دوسروں سے یہ چاہتے ہیں کہ میرے قصور جو ہے، میری غلطی جو ہے وہ میری بیوی بھی معاف کر دے، وہ میری بیٹی بھی معاف کر دے، وہ میرے سسرال والے بھی معاف کر دیں، میرے دوست احباب بھی مجھے معاف کر دیں۔ لیکن جہاں پر معاف کرنے کی بات آ جاتی ہے تو پھر ہم اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں، اور یہ ہمیں خدا سے جو ہے دوری پر لے جاتا ہے، کیونکہ خدا محبت ہے اور خدا نے ہمیں معاف کرنا ہی سکھایا ہے۔ یہاں آگے چل کے اسی حوالے میں اگر دیکھیں تو یہاں پر ایک شخص کے بارے میں سٹوری لکھی ہوئی ہے کہ بادشاہ نے ایک شخص سے کچھ ادھار لینا، اس نے اس کو پکڑا اور کہا کہ اس کے بیوی بچوں کو گروی رکھ لے، اس کا سب کچھ بیچ کر جو ہے وہ اس کا قرض جو ہے لے لیا جائے۔ وہ التجا کرتا ہے کہ خدا مجھے معاف کر دے، بھی میرے پاس ادا کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ تو لکھا ہے کہ بادشاہ کو اس پر ترس آتا ہے، وہ اس کا قرض اس کو معاف کر دیتا ہے، اور جیسے ہی وہ باہر نکلتا ہے وہ اپنے ہم خدمت کو دیکھتا ہے جس اس نے بہت معمولی سا قرضہ لینا ہوتا ہے، اور وہ اس کو پکڑتا ہے، مارتا ہے، گلا گھونٹتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ابھی میرا قرض ادا کر دے۔ لیکن جس سے اس نے قرض لینا تو وہ التجا کرتا ہے کہ ابھی میرے پاس ادا کرنے کو کچھ نہیں ہے، تو مجھے مہلت دے۔ لیکن وہ شخص جب تھوڑی دیر پہلے اپنا جو ہے اتنا بڑا قرضہ معاف کروا کے آیا ہے، وہ تھوڑا سا قرضہ اپنے عزیز کا معاف نہیں کر رہا، وہ اس کو مارتا ہے، قید میں ڈالتا ہے۔ وہ بس سب 500 کی اور 50 کی بات ہے، کلام مقدس میں یہ ہمیں حوالہ ملتا ہے کہ اس نے تو اس کا بڑا قرضہ معاف ہو گیا، لیکن اس نے جس سے تھوڑا لینا تھا اس کو معاف نہیں کیا۔ تو وہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس کا زیادہ معاف ہوتا ہے وہ زیادہ محبت دکھاتا ہے۔ تو ہم دیکھیں، غور کریں تو ہم سوچنے پر مجبور ہیں کہ خدا نے ہمارے کیسے کیسے گناہوں کو معاف کیا ہے۔ وہ معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے، وہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو جب ہمیں معافی مل سکتی ہے تو
تو پھر ہم نے بھی دوسروں کے قصوروں کو کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے. اگر ہم معاف کریں گے تو پھر ہمارے بھی قصور ہمیں معاف کیے جائیں گے. جی پاسٹر صاحب مزید آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں جب بھی لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں، میں آپ کو آج اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ ابلیس نے ہمارے دلوں کو اس قدر سخت کر دیا ہے کہ اگر ہم کسی جنازے پر بھی جاتے ہیں تو ہم اس جنازے کو ہاتھ لگانا نہیں پسند کرتے، کیونکہ اس سے پہلے میری اس شخص کے ساتھ بنتی نہیں تھی. ابلیس نے اس قدر ہمارے دلوں کو سخت کر دیا ہے کہ ہم جنازے پر بیٹھ کر بھی اپنا رویہ جو ہے اس قدر اپنا رویے کو سخت کیا ہوتا ہے کہ نہ مل کر ہم ان کے ساتھ افسوس کرتے ہیں، نہ ہی جنازے کو کندھا دے پاتے ہیں. ویسی ابلیس نے ہمارے دلوں میں جو نفرت بھری ہوئی ہے، خدا تو ایسا نہیں چاہتا. خدا ایسا نہیں چاہتا. خدا محبت ہے، اس کی یہ کائنات جو ہے وہ محبت پر بنی ہوئی ہے. یہ پوری کائنات اگر آج تک قائم ہے تو یہ خدا کا فضل ہے، یہ اس کی محبت ہے. اور اگر خدا انسان کو معاف نہ کرتا تو آج میں اور آپ یہاں پر موجود نہ ہوتے، تو یہ کب کی کائنات ختم ہو جاتی. لیکن خدا ہمیں ہر روز یہ چاہتا ہے کہ جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اگر میرا بھائی 7 دفعہ گناہ کرتا ہے تو مجھے کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے؟ اس نے کہا 7 نہیں 70 دفعہ. تو سمجھیں کہ یسوع مسیح کی یہ تعلیم ہے. اگر ہم مسیح کو ماننے والے ہیں، کہتے ہم ہیں کہ ہم مسیح کے ماننے والے ہیں، میں یسوع کا ماننے والا ہوں، میں بپتسمہ یافتہ ہوں، میں چرچ جانے والا ہوں، میں دہیے دینے والا ہوں، میں ہدیے دینے والا ہوں، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، لیکن ایک چیز نہیں کی جو یسوع کی تعلیم ہے کہ وہ ہمیں اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے عزیز کو، اپنے دوست کو معاف کرنا ہے. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے اکارڈنگ ٹو بائبل کہ معاف کرنے کی کوئی حد نہیں ہے. بالکل، آپ جتنی مرضی مرتبہ چاہیں آپ معاف کر سکتے ہیں. اور وہاں پر تو وہ 7 مرتبہ کا ذکر کرتا ہے، لیکن آگے سے جواب ملتا ہے 7 کے 70 بار. یعنی آپ کہہ لیں کہ ہمیں معاف کرتے ہی رہنا ہے. اور اگر آپ بھی برکت پانا چاہتے ہیں تو غور سے اس بات کو سنیں کہ جن لوگوں کے ساتھ، جن بہن بھائیوں کے ساتھ، جن رشتہ داروں کے ساتھ آپ ناراض ہیں، تو اگر آپ کا قصور ہے تو آپ معافی مانگیں یا پھر ان کو آپ دل سے معاف کریں، تاکہ جس طرح ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ اگر تم معاف کرو گے تو تمہیں بھی معافی ملے گی. تو پاسٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس تعلق سے؟ جی ضرور. میں ایک بار پھر سے آپ سے یہ بات بھی ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کلیسیا میں ایک اور بھی بڑا سخت رویہ ہے کہ لوگ اپنے خادمین سے بھی ناراض رہتے ہیں کہ جی ہم نے بلایا، جی وہ ٹائم پہ نہیں آیا، جی ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، تو جی پادری صاحب نے ہمیں ایسی باتیں کی ہیں. سمجھے کہ ایک خادم آپ کو کتنی دفعہ معاف کرتا ہے، اور آپ خادم کے بارے میں کتنی دفعہ اپنے منہ سے ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں جو اس کے دل کو دکھاتے ہیں. لیکن وہ کیونکہ وہ خدا کا خادم ہے، اس لیے وہ آپ کی باتوں کو اگنور کر کے آپ کو معاف کرتا ہے، آپ کو پھر سے گلے لگاتا ہے. وہ آپ کے ہر اچھے برے میں آپ کے ساتھ ہے. آپ کی جب بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے وہ آپ کے پاس پہنچتا ہے. لیکن آج کلیسیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ خادموں سے بھی ناراض ہی ہوتے ہیں، ناراض ہی چلتے ہیں. اور بڑی دفعہ تو یہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے چرچ ہی چینج کر لینا ہے، یہ خادم ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اس کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. لیکن سوچیں کہ خادم کے ساتھ آپ کا کیسا رویہ ہے. اگر وہ آپ کو معاف کر رہا ہے، اگر اس نے کوئی ایسی بات کر دی ہے تو وہ بھی آپ کی طرح ایک انسان ہے. تو ہمیں اپنے اندر ایک چیز ضرور رکھنی ہے کہ ہم یسوع کے فالوور ہیں، یسوع کے ماننے والے، جس نے معافی کا درس دیا، جس نے معاف کرنے کے لیے کہا. دیکھیں یسوع صلیب پر ہے، زخموں سے چور ہے، ہاتھوں پیروں میں کیل لگے ہوئے ہیں، سر پہ کانٹوں کا تاج، اور جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں سے خون نہیں بہ رہا. لیکن یسوع کی تو یہ تعلیم ہے باپ ان کو معاف کر. تو ہم چھوٹی چھوٹی سی باتیں لے کر بھی اپنی زندگی میں ہم نے اس قدر پہاڑ ان کو بنایا ہوا ہے کہ ہم نہ تو اپنی بیوی کو معاف کر پا رہے ہیں، نہ خادم کو معاف کر پا رہے ہیں، نہ بیٹی کو معاف کر پا رہے ہیں، نہ بیٹے کو معاف کر پا رہے ہیں. اور پاسٹر صاحب یہ جو آپ معافی کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، میں اس تعلق سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
بہت سارے لوگوں نے سمجھ لیں کہ اپنے رشتہ داری چھوڑ دی ہیں. بالکل ایسے ہی. اور سگے بہن بھائی آپس میں ملتے نہیں ہیں. بچے ماں باپ کو چھوڑ گئے. ہاں جی بالکل. اور بچوں نے چھوڑ دیا, والدین نے بچوں کو چھوڑ دیا. بالکل. اور معاشرے میں یہ جو نامعافی کا رویہ پایا جاتا ہے, بالکل, اس سے ہم بہت زیادہ نقصان اٹھا رہے ہیں, بہت زیادہ پیچھے چلے جاتے ہیں لائف میں. بالکل. اور اس سے یہ بھی ہو رہا ہے, ابھی آپ نے چرچ کی بات کی اور خادموں کی آپ بات کر رہے تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ خادم کے اندر بھی معافی کا رویہ ہونا چاہیے اور کلیسیا کے اندر بھی معافی کا رویہ ہونا چاہیے. لیکن کس قدر وہ گناہنے کام ہے یا وہ گناہ ہے جو خدا ہمیں معاف کرتا ہے, تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو معاف نہیں کرتے ہیں. غور کریں آج اس بات پر کہ اگر خدا ہمارے ان گناہوں کو دھو کر برف کی مانند سفید کر دیتا ہے جو کرمزی ہیں, تو پھر ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنے کا درس دینا چاہیے, معاف کرنا چاہیے, اپنے کاموں سے پروف کرنا چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کو معاف کرنے والے ہیں. اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خوبصورت رشتے ہمارے پاس ہیں, والدین ہیں, بہن بھائی ہیں, ان کے اندر معافی کا رویہ ہونا چاہیے. بہو ساس کو معاف کرے, ساس بہو کو معاف کرے, بہن بھائی آپس میں معافی کے جذبے کے ساتھ دوسروں کو معاف کرے, تاکہ جب آپ معاف کریں گے تو پھر کلام مقدس کا وہ وعدہ ہم سب کی زندگی میں پورا ہوگا کہ اگر تم دوسروں کے قصور معاف کرو گے تو پھر تمہارے قصور معاف کیے جائیں گے. آپ پاسٹر صاحب کلیسیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں لاسٹ میں؟ جی ضرور. میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم معاف کریں گے تو میں چھوٹا ہو جاؤں. آپ چھوٹے نہیں ہوں گے, آپ بڑے ہو جائیں گے. اور بائبل مقدس کی یہ تعلیم ہے کہ جو چھوٹا بنے گا وہی بڑا ہو. تو آپ معاف کرنے سے اس سے کہیں گنا بڑے ہو جائیں گے اور لوگ آپ کی عزت کریں گے. جیسے پرسن بتا رہے تھے گیلر صاحب کی بات, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی مثال انہوں نے قائم کر دی ہے کہ ایک جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا اور قاتل سامنے, لیکن انہوں نے کہا میں اس کو معاف کرتا ہوں. تو یہ بیسیکلی یسوع کی یہی تعلیم ہے کہ جب ہم اپنے بڑے سے بڑے گناہ کرنے والے کو معاف کر دیتے ہیں تو پھر بیسیکلی جو ہے وہ ہم یسوع کے فالوور ہیں. اگر ہم یسوع کو ماننے والے ہیں اور یسوع کی تعلیم کو فالو نہیں کرتے, اس کے معاف کرنے کے انداز کو نہیں پسند کرتے, تو ہم کبھی بھی یسوع کے فالوور تو نہیں ہو سکتے. میرے عزیزوں, آپ قربانیاں دے دیں, آپ دیگیں دے دیں, آپ دہریکیاں, جو بھی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اگر تو قربانی چڑھانے لگے اور تجھے یاد آئے کہ تیرے بھائی سے تیری ناراضگی ہے تو اپنی قربانی وہیں کیا کر دے, چھوڑ دے اور جا کے پہلے اپنے بھائی سے صلح کر اور پھر آ کے قربانی چڑھا, تب جا کے تیری قربانی ہے. کتنی بڑی بڑی لوگ شکر گزاریاں. جی بالکل. ہم دیکھتے ہیں وہ دیگیں دے رہے ہیں, وہ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں, وہ خدا کے لیے بہت سارا کام کر رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ آپ شکر گزاری کی دیگ گزرانے, کیا کبھی آپ نے اس بات کا خیال کیا کہ آپ کی کوئی بہن آپ سے ناراض ہے, آپ کا کوئی بھائی آپ سے ناراض ہے, آپ کا کوئی رشتہ دار آپ سے ناراض ہے, آپ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے ان کو بلانا ہی نہیں ہے. تو پھر نام معافی کا جو رویہ ہے یہ اچھا نہیں ہے. تو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم دونوں خادم مل کر آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ دوسروں کو معاف کریں گے تو پھر آپ کو برکت ملے گی, پھر آپ ترقی بھی پائیں گے. اور میں کھلے لفظوں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج شاید آپ نا معافی کے رویے سے آپ بہت سارا نقصان اٹھا رہے ہیں. بالکل. اور یہ نقصان آپ کے لیے بہت زیادہ ہے. آپ کیا کریں, نقصان سے بچیں اور دوسروں کو کیا کریں, معاف کریں. اور بس سب کچھ اسکالر تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ جو جوڑوں کا درد ہے یہ نامعافی کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے. جی یعنی جب آپ کسی کو معاف نہیں کرتے ہیں تو پھر شاید آپ کے جسم میں درد شروع ہو جائے. اور اس کی یہ وجہ بھی ہے, اور کئی دفعہ کئی کیسز ایسے سامنے آئے کہ جب انہوں نے دوسروں کو معاف کیا ہے تو ان کی بیماری جاتی رہی ہے. اس سے پرسنل یہ بات ہے کہ دیکھیں آپ کے اندر ایک بوجھ ہے,
اور جب انسان کے اندر بوجھ ہوتا ہے تو اندر اندر سے اس کو وہ چیزیں کھاتی رہتی ہیں، کمزور کرتی رہتی ہیں، لیکن جیسے ہی معافی زندگی میں آ جاتی ہے تو آپ اندر سے خوشحال ہو جاتے ہیں. جب آپ اندر سے خوشحال ہو جاتے ہیں تو آپ کا جسم گروتھ کرنا شروع کرتا ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو معافی ہے وہ ہماری زندگی میں شفا کو، برکت کو، ترقی کو، فتح کو لے کر آتی ہے. بالکل بالکل ایسے ہی. تو میرے عزیزوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو پھر ان کو معاف کریں اور دل سے معاف کریں. یہ نہیں ہے کہ قصور اس کا ہے یا قصور آپ کا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ دل سے معاف کریں گے تو پھر آپ خداوند کی برکات کو کثرت سے حاصل کریں گے. تو اگر آپ کسی سے بھی ناراض ہیں، کوئی آس پڑوس والا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی اور ہے، تو آپ ان سے ضرور صلح کریں، خود معافی مانگ لیں، کیونکہ یہ بائبل کے مطابق ہے. اور پاسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، بلکہ جب آپ معافی مانگیں گے تو آپ کا اجر بڑا ہوگا. اور یسوع مسیح نے یہ ہمیں سبق دیا ہے. اور پاری صاحب نے ایک بات کوٹ کی کہ اس نے کہا یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں، ان کو معاف کر. اور کس قدر خوبصورتی سے یسوع مسیح نے ان کو معاف کیا، معافی کی درخواست کی. تو اگر آپ اپنی روحانی زندگی میں اور دنیاوی زندگی میں بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ضرور آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ نے دوسروں کو معاف کرنا ہے. تو پاسٹر صاحب بتائیں آپ. میں یہ سوچ ابلیس کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ رفاقت میں رہیں. ابلیس کا ایک ہی منصوبہ ہے کہ گھروں میں ٹوٹ پھوٹ ہو، رشتوں میں ٹوٹ پھوٹ ہو، اور ہمیں ابلیس کو جیتنا ہے، اس کو جیتنے نہیں دینا ہے. تو یہ میل ملاپ جو ہے یہی ابلیس کا مین ٹارگٹ ہے کہ وہ خاندانوں کو آپس میں اس قدر الجھا دیتا ہے کہ تو انہیں معاف نہ کرے، آپ نے اس کو معاف نہیں کرنا، اس نے تو تیرا بڑا گناہ کیا. میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. اگر ہم راستے میں جاتے ہوں تو ہماری گاڑی کسی سے لگ جاتی تو ہم کہتے ہیں بھائی سوری، ہم نے غلطی کی. لیکن کسی کی گاڑی اگر ہمارے میں آ کے لگ جاتی ہے تو وہ اگر ہمیں کہتے ہیں نا سوری تو اسی نے کہتے ہیں وہ یہ تو لفظ کی تو سیکھ لیا. یہی ابلیس نے ہماری زندگیوں کو دوہرا بنا دیا کہ ہم معافی لینا چاہتے ہیں لیکن معافی دینا نہیں چاہتے. اور ابلیس چاہتا ہے کہ ہماری زندگیاں اسی طرح ہی الجھی رہیں اور ہم کبھی بھی اس پلیٹ فارم پہ نہ ہیں جو برکت زندگی اور کثرت کی زندگی جسے یسوع نے دینے کا وعدہ کیا ہے اس کو حاصل کر سکے. اور پاری صاحب ابلیس نے خاندانوں کو الجھا دیا ہے. بالکل. یعنی چھوٹی چھوٹی بالکل معمولی مائنر چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو بالکل معمولی باتیں جی کہ جی اس نے ہماری طرف دیکھا کیسے، اور اس بات سے انہوں نے ایک ایشو بنا لیا اور نامعافی کا رویہ ان کے اندر موجود ہے. تو آپ ذرا خاندانوں کو اور میں سمجھتا ہوں کہ آڈینس کو بتائیں کہ کس طرح انہوں نے معاف کرنا ہے تاکہ وہ بھی معاف کیے جائیں. جی ضرور. دیکھیں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ سلوک کریں تو ہمیں بھی پھر دوسروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا. یہ نہیں کہ ہم سب کچھ کرتے رہیں اور لوگ ہمارے لیے کچھ نہ کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں عزت دیں، لوگ ہماری رسپیکٹ کریں، لوگ ہماری بات کو مانیں، یا اگر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اس کو معاف کر دیں، اس بات کو بھول جائیں. ہم اس کو بار بار کہتے ہیں اس میری غلطی کو بھول جاؤ، لیکن ہم کنٹینیو اس غلطی کو لے کر اس کو اذیت پہنچاتے رہتے ہیں لوگوں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھا رسپانس دوسروں سے ملے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کو اچھا رسپانس دیں. آپ اگر دوسروں سے محبت کو ظاہر کریں گے، محبت دکھائیں گے تو دوسرا بھی آپ کو محبت دکھائے گا. اگر آپ معاف کریں گے تو خدا اس کے دل میں بھی ڈالے گا کہ وہ بھی آپ کو معاف کرے. ہمیں ابلیس کو ہرانا ہے، جیتنے نہیں دینا. لیکن ہم نے چھوٹی چھوٹی زندگی میں ایسی چیزیں پال رکھی ہیں جس سے ابلیس بہت خوش ہوتا ہے کہ میں نے باپ سے بیٹے کو جدا کیا ہوا ہے، ماں سے بیٹی کو جدا کیا ہوا ہے، آج رشتوں میں فرق ہے، بھائی بھائی سے نہیں ملتا. یہ ایسی چیزیں ہیں جو خاندانوں میں ناکامی کا سبب ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاندان ترقی کرے تو دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، دوسروں کی برداشت کرنا سیکھیں اور وہی سلوک کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے حوالے سے آپ کے ساتھ کیا جائے.
یہ بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے جس کے وسیلہ سے ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. آج اس پلیٹ فارم کے وسیلہ سے، اس فیتھ ٹی وی کے وسیلہ سے میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی میں نرمی پیدا کریں، اپنے دلوں کو سخت نہ کریں، کیونکہ خدا نے ہمیں محبت کے لیے پیدا کیا ہے. خدا نے ہمیں ایک دوسرے کی پرواہ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، ایک دوسرے کی فکر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اس محبت جیسی چیز کو جب آپ اپنا لیں گے، آپ خدا کی بادشاہت کو بڑے نزدیک سے دیکھیں گے، ان چیزوں کو بڑے نزدیک سے دیکھیں گے جو یسوع نے آپ سے اور مجھ سے اس جہان سے وعدہ کیا ہے. وہ آپ کو زندگی دے رہا ہے، وہ آپ کو کثرت کی زندگی دے رہا ہے. وہ آپ کو وہ زندگی نہیں دینا چاہتا جس میں آپ گھٹ گھٹ کے رہتے ہیں، آپ کسی کی طرف جاتے نہیں، آپ کی طرف کوئی نہیں آتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی زندگی نہیں ہے. ہمیں ایک دوسرے کو ہر طور سے، ہر سطح پر معاف کرنے کی ضرورت ہے. اور کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتے ہو تو آپ اس کے سر پہ ایک انگاروں کا تاج رکھیں. تو آپ بہتر ہو، آپ خدا کے حضور میں آئیں، آپ کو خدا اجر دے گا. اگر آپ معاف کریں گے، آپ کچھ کریں گے تو خدا آپ کے لیے آسمان کے دریچے کھولے گا، اور خدا آپ کی زندگی میں ایسے بڑے بڑے معجزات کرے گا کہ آپ خدا کے نام کو جلال دیں گے. میرے عزیزو، نامعافی جو ہے یہ وہ دیمک ہے جو خاندانوں کو کھا رہی ہے، جو رشتوں کو کھا رہی ہے، جو آپ کی پرسنالٹی کو کھا رہی ہے، جو آپ کے اندر جو خدا کی محبت ہے اسے کھوکھلا کرتی جا رہی ہے. اس دیمک کو ہم نے یسوع مسیح کے لہو سے دھو کے باہر نکالنا ہے، اور اس سے ایک ہی چیز نکال سکتی ہے، وہ یسوع کا لہو ہے جسے یہ دھل سکتی ہے. جب یسوع کے لہو کو آپ اپنی زندگی میں لیں گے، اس کی صلیب کو اپنی زندگی میں لیں گے، یسوع کی زندگی کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے معاف کرنا بے حد آسان ہو جائے. آج آپ کو لگ رہا ہوگا کہ پاس سے بڑی باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ بڑا ایک میری زندگی میں ایک بڑی بات ہے جسے معاف کرنا بڑا مشکل ہے. جو سب سے مشکل ہے وہی سب سے بڑی برکت کا راز ہے. آمین آمین ہاللیلویا. تو ناظرین، خدا ان کے کلام میں لکھا کہ اگر تم آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے معافی کے تعلق سے بہت ساری باتیں سیکھی ہیں اور نئے اینگل سے سیکھا ہے کہ کس طرح ہم نے دوسروں کو معاف کرنا ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو آپ اس کو معاف کریں. اور یہ سیزن وائز نہیں ہے، میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ یہ کسی خاص سیزن کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ نے معاف کرنا ہے، کرتے رہنا ہے تاکہ آپ خدا ان کی برکات کو لے سکیں. تو آپ جن سے ناراض ہیں، کوئی آپ کا بہن بھائی ہے، کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، یا آپ چرچ پاسٹر سے ناراض ہیں یا پاسٹر کلیسیا سے ناراض ہیں، تو سب کے لیے ایک ہی پیغام ہے، دوسروں کو معاف کرنا. اگر آپ معاف کریں گے تو آپ برکت پائیں گے. تو آپ جو اس وقت فیتھ ٹی وی واچ کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے آج کا جو پروگرام ہے یہ اسپیشل پروگرام ہے کہ آپ نے دوسروں کو کیا کرنا ہے، معاف کرنا ہے. اور یقیناً ہم اس تعلق سے گواہیاں بھی سنیں گے، آپ کی گواہیاں ہم تک پہنچتی ہیں کہ کس طرح آپ نے ان ایپیسوڈز کے وسیلہ سے برکت پائی ہے. تو آج کا پیغام بھی خاص پیغام ہے، اور یقیناً جب آپ اپنی گواہی ہمارے ساتھ شیئر کریں گے تو ہم اور زیادہ اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ کلام کی باتوں کو شیئر کر سکیں گے تاکہ ہم سب بھی برکت پائیں. تو آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اس چینل کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو برکت آپ نے ریسیو کی ہے وہ دوسروں کو بھی ملے. گاڈ بلیس آل آف یو.